ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین۔ الحمدللہ آج 1 مارچ 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 18 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99 سے سٹارٹ لیں گے۔ 98 نمبر آیت اس پہ کنکلوڈ ہوئی تھی کہ علماء یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اس لیے رکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام بنو اسماعیل میں تشریف لے کے آئے، اور ان کی خواہش تھی کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو اسرائیل کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ حسد بھی کرتے تھے، بغض بھی رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کا بغض اس عروج پہ پہنچا کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی کر لی کہ یہ جبرائیل نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اس معاملے میں خیانت کی ہے، یہ پیغمبر تو بنو اسرائیل کے اندر آنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈکٹ دی تھی کہ جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہو، جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا ہو دشمن، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دشمن ہے، چاہے وہ کسی ایک رسول کا بھی دشمن ہو۔ اس کے اوپر آیت نمبر 98 مکمل ہوئی تھی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہیں روشن آیات۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا کفر تو نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو فاسقوں میں سے ہوگا۔ صرف فاسقین ہی ہیں جو اللہ کی آیات کا کفر کریں گے اور ان کو ماننے سے انکار کریں گے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پیروی اختیار کریں گے، کتابوں کی پیروی اختیار کریں گے، یعنی علماء یہود اور یہودی جو تھے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں ایک فریق ایسا آیا کہ جس نے عہد کو توڑ پھینکا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت سرے سے ایمان لانے کا جو حق ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وہی جو اس وقت ہماری امت کا بھی حال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس رسول، کوئی بھی رسول، چاہے یہ آخری نبی آئے ہیں یا ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا۔ جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا اس حال میں کہ مصدق لما معہم، کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوتا تھا جو ان کے پاس کتاب یعنی تورات موجود ہوتی تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہوتی تھی کہ جو اس عہد کو پیٹھ کے پیچھے پھیر دیتی تھی۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، وہ اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے کر دیتے تھے، کأنہم لا یعلمون، اور اتنے بھولے بن جاتے تھے جیسا کہ وہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے، حالانکہ ان کو سب کچھ یہ بات پتہ تھی۔ یعنی یہ پوری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایسے مکرے بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے، حتیٰ کہ سورۃ الانعام میں آئے گا کہ یہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن صرف بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کے ختم ہونے کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں چودراہٹ، سرداری سٹیک پہ لگی ہوئی تھی علماء یہود کی، عوام کی نہیں۔ عوام کی مت علماء ہمیشہ مارتے ہیں، علماء سو۔ اب جب کبھی کوئی کتاب اللہ کو پس پش ڈال دے، انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کر دے، تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر تعویذ دھاگوں میں پڑ جاتی ہیں امت۔ اور یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تو پھر وہ جادو سیکھنا شروع ہو گئے، تعویذات کا علم انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا، شیاطین کا اتنا انٹریکشن ہو گیا کہ وہ انسانی شکل میں سامنے آ کے ان کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ فخریہ جادو سیکھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے ان کی آزمائش کے لیے، ہاروت اور ماروت۔ بابل شہر کا نام ہے، عراق کے اندر آج بھی ہے، بیبلونیا، اس شہر کے اندر۔ اور وہ فرشتے جب کبھی بھی کوئی ان کو اس طرح کے عملیات سکھاتے تھے تو ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، یہ علم نہ سیکھو، پھر بھی وہ یہ علم سیکھا کرتے تھے۔ تو اس میں ہاروت اور ماروت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور یہ جو اسرائیلی روایتیں ہیں کہ وہ کسی عورت پر عاشق ہو گئے تھے اور آج بھی وہ فرشتے الٹے لٹکے ہوئے ہیں کسی کنویں کے اندر، وہ کنواں بھی بنایا ہوا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔ شیطان نے اس لیے حکم عدولی کی کہ وہ جنات میں سے تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا، سورۃ الکہف آیت نمبر 50، اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ ہاروت اور ماروت تو فرشتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہے تھے۔ جیسا کہ ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ آپ اور میں کسی کی روح قبض کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پہ قتل کا مقدمہ لگ جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہوں گے۔ تو اب اسی کانٹیکسٹ میں یہ اگلی آیت ہے، بڑی اہم ترین آیت، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت کے اندر۔ نہیں، شیاطین زمین پہ اترتے تھے، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، تو لوگ ان جادوگروں کی پیروی کرنا شروع ہو گئے، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا، کیونکہ بنو اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بغض رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایکسیز آف ایول ہیں، کیونکہ ان کو بھی جو معجزات ملے ہوئے تھے وہ ان کو جادو سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں میرا کلپ ڈیٹیل ریکارڈ ہوا ہے، تخت بلقیس والا، پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی صبح کی جو مسافت ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی 1 مہینے کے برابر۔ پہاڑ ان کے والد کے ساتھ، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔
اور پرندوں کی بولیاں کیا، ہد ہد ان کا جو تھا وہ ان کا سمجھ لیں کہ ایئر چیف تھا. تو اس قدر غیر معمولی صلاحیتیں ان کو حاصل تھیں کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ بھی جادوگر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا وہ جادوگری نہیں تھی بلکہ وہ معجزات تھے. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی ایسا کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ لیکن، یہ لیکن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں لیکن، اردو میں لیکن، لیکن شیاطین کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر، جادو سکھایا کرتے تھے. وما انزل علی الملکین، اور جو ہم نے نازل کیا تھا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر کے اندر، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن پہ ہم نے ایک ایسی خاص چیز نازل کی تھی، وہ آگے ذکر آ رہا ہے، جو وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور وہ اس وقت تک کسی کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ کلیئر نہ کر دیں کہ یہ جو تم علم ہم سے سیکھ رہے ہو یہ فتنے والا علم ہے، یہ علم سیکھنا حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. لیکن وہ آزمائش کے طور پہ سکھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ انسان کو آزمایا جائے. اب اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو اللہ نہیں پیدا کیا نا، اور ہمارے اوپر پابندی لگا دی کہ اس کا گوشت نہیں کھانا. اس میں خنزیر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جانچنے کا نظام پیدا کیا، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی بغاوت نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا بلیم نہیں آتا. تو جب کبھی بھی وہ کسی کو سکھانے لگتے تھے وہ دونوں، تو وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنۃ، ہم تو نہیں مگر فتنہ، آزمائش ہیں تمہارے لیے، فلا تکفر، تو مت کفر کرو. یعنی فرشتے کہتے تھے کہ ہم کفر سکھا رہے ہیں لیکن کفر نہ سیکھو، یہ اللہ کی آزمائش ہے. یار اس سے ننگی بات کوئی کی جا سکتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آئیں اور کہ ہمیں اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون اس آزمائش میں پڑتا ہے، کوئی کون نہیں پڑتا، اس کے باوجود لوگ گمراہ ہو جائیں. تو یہ کوئی اتنی معیوب بات تو نہیں ہے، ہماری امت بھی ایسے کر رہی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر سارے کوئی آپ کے جانثار تو نہیں تھے، آپ کے جانی دشمن بھی تھے. آپ علیہ السلام پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے، آپ علیہ السلام کو تکلیف بھی دی گئی، آپ کے گھر والوں کے اوپر تہمتیں لگائی گئیں، حتیٰ کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا. تو یہ ساری تکلیفوں سے نبی علیہ السلام کو گزرنا پڑا. تو فرشتے تو پھر بھی فرشتے تھے، پیغمبر جو ان کی جنس سے ہوتے تھے، ان کی سپیشیز سے ہوتے تھے، ان کو بھی لوگ نہیں قبول کرتے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ کیا سکھاتے تھے؟ وہ دونوں سکھایا کرتے تھے ایسا منتر، ایسا جادو، ایسا کوئی تعویذ گنڈا سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دیں. یعنی وہ جو فرشتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھے، اور ایسی آزمائش تھے کہ وہ ایسا منتر سکھاتے تھے جس کے ذریعے کوئی شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا سکتا ہے. تو سیکس تو ہمیشہ پوٹنٹ جذبہ رہا ہے. اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کسی کی بیوی پسند آتی تھی تو وہ ایسے کوئی تعویذ دھاگے کے ذریعے وہ جو سیکھتے تھے میاں بیوی میں علیحدگی کروا کے تو خود پھر شادی کر لیتے تھے. تو اس طرح کے علوم آج کل بھی آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر عام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ علوم اسی وقت اثر کرتے ہیں کہ جب جن کے اوپر یہ عمل کیا جا رہا ہو وہ خود اللہ سے غافل ہو. اگر جو شخص سنت اذکار کرتا ہے اور وظائف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو دنیا کے سارے جادوگر مل کے کچھ نہیں کر سکتے. ایک نبی علیہ السلام کا جو واقعہ جادو والا ہے جس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل کے طور پر ایک واقعے سے آپ علیہ السلام کو گزارا. اس کے بعد کبھی آپ نے سنا ہو کسی صحابی پہ جادو ہوا ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سپر پاورز الٹ دی تھی، تو یہودی یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جادو میں مشہور تھے، کروا دیتے حضرت عمر کے اوپر جادو؟ نہیں.
جب جادو کا علاج اتر آیا معوذتین آخری 2 صورتوں کی شکل میں، تو صحابہ کرام ان وظائف کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر کبھی اس قسم کے سفلی جو علوم ہیں انہوں نے کبھی کوئی برا اثر نہیں دکھایا۔ تو اگر جادو سے ہی جنگیں جیتی جاتی تو وہ جیت لیتے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ خیر یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے تھے، اور یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا فتنہ آج تک اسی طریقے سے جاری ہے۔ شیاطین یہ جدائی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کسی نے تعویذ کروایا ہو، اپنی غلطیاں بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں، جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا۔ مثلاً جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ پھرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں۔ دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں۔ اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان ساری دعاؤں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کی ہوں۔ اب ایک بندہ کہ جی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا۔ ہاں آپ کو کہانیاں کرائی گئی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا۔ یار آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی غیر شرعی حرکت کریں؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی، ابو داؤد میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے، اور اس نے آپ علیہ السلام کے کھانے میں بھنی ہوئی بکری چونکہ آپ کو پسند تھی اس کے اندر زہر ملا دیا۔ آپ علیہ السلام نے جب کھانا شروع کیا تو آپ کے ساتھ باقی صحاب بھی تھے، تو جیسے ہی آپ نے لقمہ زبان پہ رکھا تو اس لقمے نے بول کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے نہیں نگلنا، میرے اندر زہر ہے، تو آپ نے وہ تھوک دیا۔ لیکن اس دوران کئی صحابہ جنہوں نے ایک ایک لقمہ چکھ لیا تھا ان میں سے کئی صحابہ شہید ہو گئے اس زہر کی وجہ سے، اور اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل بھی کروایا گیا۔ ظاہر اس نے زہر دیا تھا، تو اسے پوچھا گیا بھی تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے چیک کرنا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا، اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ خیر ایمان کی دولت پھر بھی نہیں ان کو نصیب ہوئی اس واقعے کے بعد بھی۔ جس طرح ہم یہاں لوگوں کو ان کے بزرگوں کی بابوں کی کفری عبارتیں بھی دکھا دیتے ہیں نا، پہلے تو بڑے وثوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل غلط ہے، جب دیکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ بتاؤ، پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ مینٹالٹی شروع سے ہے۔ تو اب مجھے بتائیں صحابہ کرام جو ساتھ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا رہے تھے وہاں پہ، تو کیوں شہید ہو گئے؟ زہر کا اثر ہو جاتا ہے، جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے آ جانی، موت نہیں ٹل سکتی۔ اور پھر صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ 4 سال تک نبی علیہ السلام کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف رہی، حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی اسی میں ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دشمنوں کے ہتھے تو نہیں چڑھنے دینا تھا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ طے کر دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، تو اس کے تحت اللہ نے آپ کو اسپیشل پروٹیکشن دی۔ لیکن آپ کی خواہش تھی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میری خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی پوری کر دی اور آپ کو شہادت کے مرتبے تک پہنچایا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، کیا نبی علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اس میں یہ ساری احادیث بتائی ہیں، باقاعدہ ان کو ڈسپلے کروایا ہے، ایک ایک کا جے پی جی دکھایا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو وہ زہر کا اثر واپس آیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے کہتے تھے کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو میں نے گوشت کھایا تھا آج میری رگیں کاٹ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے آنرری طور پہ شہادت کے درجے کے اوپر فائز کیا اللہ کے حکم سے، یعنی اس کا زہر واپس آ گیا، ورنہ جو شہید ہونے والے تھے وہ تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام 4 سال تک سروائیو کیا، اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو واپس لے کے آئے۔
تو کوئی نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ کسی کے مقدر میں ہو. تو یہ جھوٹے واقعات ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا. تقدیر کو جو اپنے اوپر غالب کرے گا اس کے اوپر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ ناگہانی آفات کے لیے ہوتا ہے, اور ناگہانی آفات بھی ادر دین موت. موت نہیں ٹلے گی. موت اور بڑھاپا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی میڈیکل علاج بھی نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کی آپ طب نبوی کے اوپر حدیث اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض کی دوا اللہ نے رکھی ہوئی ہے. لیکن بڑھاپا اور موت آج بھی نہیں ہے سر, کوئی بڑھاپا نہیں کم. اگر کوئی شخص اپنی سکن سرجری کرا بھی لے تو اس کے اندر اعضاء کی عمر تو پوری ہو چکی ہوتی ہے, صرف چہرے کو مینٹین کیا ہے نا اس نے. وہ بھی کس حد تک, وہ کتنے بھدے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, جو زبردستی اس طرح کی سکن ٹائٹ کرواتے ہیں. اور اگر آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہوگا تو میرے بھائی کئی لوگ ہیں جن کی عمر تو 40 سال ہے لیکن ان کے گردے 60 سال کے ہو چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے خوراک صحیح استعمال نہیں کی. ان کا معدہ ہو سکتا ہے 70 سال کا ہو چکا ہو, اس طرح کی باہر کی گندی غذائیں انہوں نے کھائی ہیں کہ جتنا اس نے ٹیمپر ہونا تھا 40 سالوں میں, 70 سالوں کے اندر وہ 40 سال میں ہی ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں انسان کی ہر عضو کی ایک میڈیکل لائف ہوتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. تو یہ میاں بیوی کے درمیان وہ علیحدگی کروایا کرتے تھے اس کی وجہ سے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے اور رات کے وقت سارے اس کے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سے گناہ کے کام کروائے. کوئی آگے کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں شخص سے چوری کروائی, فلاں شخص سے میں نے قتل کروا دیا, فلاں شخص سے میں نے زنا کروا دیا. تو شیطان خاص امپریس نہیں ہوتا. ایک چیلا آگے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے. تو شیطان کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے, اور اس کو گلے لگا کے ملتا ہے. کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوتا ہے. پورا معاشرہ اس کے اوپر کھڑا ہے. اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہے کہ آخری درجے تک نبھانے کی کوشش کی جائے. میرا ایک کلپ کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ ہوا تھا یوٹیوب کے اوپر, مظلوم بیوی کے نام سے, کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کس طرح عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں اور خاوند جو ہے ان کو کس طرح اپنا غلام سمجھ کے رکھتے ہیں. آج مجھے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو مسلم شریف کی حدیث تھی کہ شیطان خوش ہوتا ہے میاں بیوی سے علیحدگی کے معاملے میں, تو قرآن نے بھی اس حدیث کو انڈورس کر دیا ہے کہ واقعی شیاطین کا جو اول مصداق ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو اور منتر کے ذریعے مگر جب اللہ چاہے. اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں اثر ہوگا, سیدھی سی بات ہے. اور جب اللہ چاہے گا تو کوئی بچت نہیں کر سکتا. سورہ الزخرف میں آیا کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتے ہیں اللہ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا برا ساتھی بن جاتا ہے. اللہ کر دیتا ہے شیطان. یہ شیطان اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے نا, اور ہر انسان کے ساتھ ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن اٹیچڈ ہے. مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل آتی ہے اس کی. تو ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ طاقت دی. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے. باقی سب کا جو شیطان ہے برائی کی طرف, میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مطیع ہو گیا ہے, اس نے اسلام قبول کر لیا. تو نبی علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ گارنٹی ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق کہہ رہا ہوں, چاہے وہ کوئی صحابی ہو چاہے کوئی بزرگ ہو. کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا. ما ضل صاحبکم وما غوا. صرف نبی علیہ السلام کے لیے گارنٹی ہے, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ایسا کر سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ.
اور وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، وہ سیکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر کوئی منفعت حاصل بھی کر لے، آخرت میں تو اس کا نقصان ہے۔ جادوگر تو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے الفاظ بولتا ہے جو کفر کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں سعودیہ کے اندر تو جادوگر کی سزا قتل ہے، سیدھا سیدھا فساد فی الارض کر رہا ہے وہ۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ اچھی طرح یہ جانتے تھے کہ جو وہ سودا کر رہے ہیں ان کا اب آخرت میں اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بڑا ہی برا سودا کر رہے ہیں وہ، یعنی اپنی آخرت بیچ کے دنیا حاصل کر رہے ہیں نا، دنیا کی منفعت کی خاطر کفر کر کے، سحر کر کے، اس سحر کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ تو دنیا خرید رہے ہیں آخرت کو برباد کر کے، تو کتنا برا وہ سودا کر رہے ہیں۔ اور اہل ایمان کی نشانی سورہ توبہ میں کیا آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، وہ اپنی جان اور مال لٹا دیتے ہیں جنت کے حصول کے لیے۔ اور یہاں پہ جو فاسقین ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور کتنی ہی بری چیز ہے جس کا انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کو، اس یعنی دوزخ کی آگ میں جھونک کے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ جانتے تو وہ تھے، مراد یہ کہ جاننے والا جانتے۔ یہاں پہ آپ بڑے سے بڑے ڈاکو سے پوچھ لیں کہ ڈاکہ مارنا کیسی چیز ہے، کہ کہے گا جی بری چیز ہے۔ اپنے بچوں کو وہ کوشش کرے گا کہ ان کی تربیت صحیح کرے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو پتہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو اس طرح کی ورڈک دیتا ہے نا، کاش یہ جانتے ہوتے، مراد یہ کہ واقعی اس کو سیریس لیتے۔ اب کتنے لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے، اور کرتوت ان کے دیکھ لیں۔ اگر اللہ کو جان دینی ہو تو انسان جھوٹے الزامات کسی کے اوپر لگائے، اللہ رسول کی قسمیں کھائے۔ واقعی اگر دینی ہو تو وہ اسی طرح جان اللہ کو دینی ہے جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں ایک ڈوگما لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ایک جسے وہ رچرڈ ڈاکنز بھی ڈیلوژن کہتا ہے، ڈیلوژن ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر واقعی کنوکشن والا ایمان ہو تو پھر انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ واقعی اس نے جان اللہ کو دینی ہے، پھر انصاف کے اوپر مبنی بات انسان کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لے آتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے حضور اپنا ثواب پکا کر لیتے۔ کون سا ثواب؟ خیر، عند اللہ خیر، اللہ کے حضور اپنا اچھا اجر پکا کر لیتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ یہ جانتے ہوتے۔ یار اس طرح کون سمجھائے گا کسی کو؟ کیا درد اور سوز و گداز ہے ان جملوں میں، بار بار یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اب میرے بھائیو ایک خاص آیت آ رہی ہے جس کے اوپر میں کئی دفعہ مختلف لیکچرز کے اندر بول چکا ہوں۔ یہودیوں کی ایک خاص روش تھی کہ وہ الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے، یہ ان کی مینٹیلٹی تھی۔ بنو اسرائیل کے پیغمبر جن کو وہ مانتے بھی تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا۔ حکم ہوا کہ جب تم نے یروشلم فتح ہوگا اور تم نے وہ اس شہر کے دروازے سے انٹر ہونا ہے، اریحا شہر جیریکو، تو حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے۔ اب یہی یہودی تھے جو اس وقت وقتی طور پہ صحابہ کرام کے روب کی وجہ سے دب کے اسلام قبول کر لیا، اندر سے وہ کافر ہی تھے۔ نبی علیہ السلام کی مجالس میں بیٹھتے تھے اور پھپتیاں بھی کستے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا مذاق بھی اڑاتے تھے، ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ جاتے تھے نا۔ اب سینکڑوں بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ہیں، تو آپس میں وہ ساتھ جگتے بھی مارتے رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہوتی تھی نا تو وہ جگت مارتے تھے۔
اور جب کوئی اہل ایمان میں سے سن لیتا تھا ایسی بات اور وہ کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتے تھے اپنے کانوں کا علاج کرواؤ، ہم نے یہ تو نہیں، ہم نے تو یہ کہا ہے، اور زبانوں کو ایسے موڑتے تھے کہ واقعی وہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا تھا. اور یہ مطلب یہ ایٹیچیوڈ ابھی تک یعنی آپ دیکھیں کہ جاری ہے. ہمارے یہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب جب یہ کنٹینر پہ تھے تو وہ بار بار کہتے تھے امپائر کی انگلی، امپائر کی انگلی، تو وہ اس انگلی کی کوئی تعبیر کوئی کچھ کرتا تھا. جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا جی میں نے تو اس سے مراد اللہ لیا ہے. تو یعنی اب اپنے آپ کو بچانے کی خاطر انسان اللہ اور رسول کو بھی ڈالنا شروع کر دے. ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا اور پوری قوم کو پتا ہے کہ اس وقت کیا کر رہے تھے، لیکن کم از کم اس سوال کو ویل لیفٹ کر دیتے. اللہ کو بیچ میں کیوں ڈالا کہ میں اس سے مراد اللہ لے رہا تھا؟ اللہ پہ جھوٹ باندھا، ان کو تو پتا تھا کہ وہ نہیں لے رہے تھے. تو یہ ایٹیچیوڈ ہمیشہ انسانیت کے اندر رہا ہے کہ وہ اپنی سیلف رسپیکٹ اور ایگو کی خاطر اپنی غلط باتوں کی تعویل بھی کر لیتا ہے. تو مسلمانوں کے بھی یہی حال ہے. اگر یہ یہودیوں کی آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں تو یہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں. قرآن میں آیا کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی. تو اب پا جو ہے وہ ذرا موٹی کر کے بولی جاتی ہے عربی میں، تو وہ پھر جگت مارتے تھے نا. جب آیت نازل ہوئی ہے تو کہتے تھے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. عصینا کہتے ہیں نافرمانی کو. اب کسی اور نے پاس سن لیا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو، کفر بول رہے ہو، تو کہا کہ نہیں ہم نے تو اطعنا کہا ہے، تمہیں سننے میں خرابی لگی ہے. اس وقت تو کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا تھا نا کہ ریکارڈنگ کر کے سنا لیتا، کوئی خفیہ کیمرہ نہیں تھا. یہاں پہ بھی وہ کیا کرتے تھے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 میں آ رہا ہے. صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ نبی علیہ السلام سے جب دین سیکھ رہے ہوتے تھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے، ان کا تقیہ کلام تھا راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، یعنی بات کو ریپیٹ کر دیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی. اب یہ بالکل معقول لفظ تھا، وہاں پہ ریناؤنڈ تھا. اب یہودیوں کو چونکہ وہ جگت باز تھے، وہ جگت تو فوراً پکڑتے تھے، جس طرح ہمارے فیصلہ بادیے پکڑ لیتے ہیں، کیا کی بات کو کیا بنا دیتے ہیں. تو انہوں نے نا رائینا کہنا شروع کر دیا، یعنی صحابہ کہہ رہے ہیں رائینا یا رسول اللہ، تو وہ اپنی ٹولی میں بیٹھے ہوئے ہیں اب اسی جگہ ہی پہ، اور رائینا راعینا. اب راعینا کا مطلب بنتا ہے اے ہمارے چرواہے. ایک تھوڑا سا اس لفظ کو کھینچنے کی وجہ سے مطلب دوسری طرف چلا جاتا ہے. اب صحابہ کرام تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے، وہ کب آپ علیہ السلام کے لیے اس طرح لفظ استعمال کر سکتے تھے؟ تو حالانکہ آپ علیہ السلام نے یعنی بکریاں چرائی ہیں اور اس کے عوض معاوضہ بھی لیا ہے. آپ کا بچپن بڑا یعنی ایک ٹف ماحول میں گزرا ہے، اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ پریکٹس کرواتا ہے. لیکن یہودی جو ہیں وہ کسی اور سینس میں اس کو کہہ رہے ہوتے تھے، بدتمیزی کے لیے، آپ کو ڈس آنر دینے کے لیے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ بات اللہ کو تو پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا کہ اے اہل ایمان تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو جس کو یہودی بگاڑتے ہیں. تو وہ آیت ہے اب یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو مت کہا کرو راعینا، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ ہمارا انتظار کر لیں، نظر رحمت فرمائیں، تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر کے اس بات کو ریپیٹ کرتے. یعنی ایک ایکویلنٹ ورڈ دے دیا راعینا کی بجائے انظرنا. واسمعوا، اور بات غور سے سنا کرو، یعنی نوبت ہی نہ آئے دوبارہ پوچھنے کی. ایک تو آپ علیہ السلام بولتے بھی بہت آہستہ تھے نا، آواز بھی کم تھی اور بولنے کی رفتار بھی کم تھی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک عام آدمی آپ علیہ السلام کے الفاظ گن بھی سکتا تھا، آپ علیہ السلام اس طرح آہستہ آہستہ بولتے تھے جب تعلیم دی جا رہی ہوتی. آپ دیکھیں نا اب اس وقت قرآن کلاس میں جو میری ٹون ہے، اور یہی ٹون جب مجلس میں جائے گی تو آپ کو فرق نظر آئے گا، کیونکہ وہاں کوشچننگ ہو رہی ہوتی ہے 1 to 1، اس کا ڈیکورم ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن درس و تدریس کا ڈیکورم یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے بات کو سمجھانا. اور
سوال و جواب کا کانٹیکسٹ وہی ہوتا ہے. یہ دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ وہ بریانی کو اور مرغ پلاؤ کو ایک سمجھنا شروع کر دے, وہ دونوں کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, مرغ پلاؤ میں بریانی مسالہ نہیں ڈال سکتا, اور بریانی بغیر بریانی مسالے کے نہیں بن سکتی. تو آپ علیہ السلام کی جو عام گفتگو تھی وہ بڑی آہستہ, دھیمی اور یہ ہوتی تھی. لیکن جب آپ تقریر کر رہے ہوتے تھے نا ممبر پہ, وہ تو پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں, آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, گویا کہ آپ علیہ السلام ایک جرنیل کی مانند اپنے آڈینس کو ڈرا رہے ہوتے قیامت کے دن سے. صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث ہے یہ, اور اس میں الفاظ ہیں غصے میں اضافہ ہو جاتا, یعنی جلال کے اندر. آپ علیہ السلام کا جو سٹائل تھا بولنے کا بڑا جلالی ہوتا تھا. یہ جو آج کے واعظین ہیں وہ کہتے ہیں میٹھا بولیں میٹھا بولیں, یہ میٹھا سٹائل نبی علیہ السلام کا نہیں تھا. وہ عام مجلس میں گفتگو میں ایسا ہوتا تھا, لیکن جب آپ تقریر کے لیے ڈیکورم سے ہوتے تھے پھر پگڑی بھی آپ باندھتے تھے. پگڑی ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا, تو ایک خاص سٹائل میں گفتگو ہوتی تھی. تو کہا گیا کہو انظرنا, یا رسول اللہ انتظار کریں. واسمعوا, پہلے ہی بات غور سے سن لیا کرو تاکہ دوبارہ نوبت ہی نہ آئے. یار کیا انداز محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کو الٹرنیٹو بھی دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہلکی سی ڈانٹ بھی پلائی جا رہی ہے کہ پہلے کیوں نہیں کان کھول کے سن دیو, کہ ضرورت ہی نہ پوے بار بار. واسمعوا وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو تلے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی توہین کے اوپر. اچھا, اب یہاں کافر سے مراد وہ کافر ہیں جو قانوناً مسلمان تھے لیکن اندر سے منافق تھے. اور قرآن میں منافقین کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہا گیا, کیونکہ قانوناً وہ مسلمان تھے. اور منافقین کا بھی جو بعد میں بھی پتہ چلا تو ایک عبداللہ ابن ابی ہے جس کا مین پتہ ہے. باقیوں کے تو نام حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں, باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا. نمازیں بھی پڑھتے تھے, تکبیر اولیٰ سے پڑھتے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار ہو کے اتنا لاغر ہو جاتا کہ وہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آتا تو وہ 2 بندوں کے سہارے ہی آتا تھا کہ کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے. یعنی منافق بھی اتنے پکے نمازی تھے کہ وہ بھی مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے. پاکستان میں مسلمان ہونے کے لیے نماز کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن ریاست مدینہ جو اوریجنل تھی اس میں نماز اتنی ضروری تھی کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. یہ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام کا احترام سکھایا گیا. سورۃ الحجرات تو اس کا کلائمیکس ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند نہ کرنا رسول اللہ کی آواز سے, ورنہ تمہارے اور آپس میں ان کے ساتھ ایسے گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو, ورنہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یعنی اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی, پتہ ہی نہیں چلے گا. اب اعمال اکارت ہو جائیں اور پتہ بھی نہ چلے کسی کو تو اس نے توبہ کہاں سے کرنی ہے. اور صحیح بخاری میں یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت ابوبکر و عمر کے بارے میں, عام بندوں کے بارے میں نہیں. ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب ہے کہ مخلوق کے 2 بہترین لوگ ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب رسول اللہ کے حضور جھگڑا کرتے ہوئے آپس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں. اور اس کا کانٹیکسٹ پھر وہ عبداللہ ابن زبیر سے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر ہی, کہ بنو تمیم کا وفد آیا تو جب وہ جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ آپ کی مبارک عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا تو ان میں سے کسی کو ان کا امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں کمیونیکیشن کے لیے آسانی ہو. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ فلاں شخص امارت کے لیے موضوع ہے. حضرت عمر نے کہا یہ نہیں, یہ بہتر ہے. تو حضرت ابوبکر کو غصہ آ گیا, انہوں نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں مجھ سے اختلاف کرتے ہو. اب نبی علیہ السلام تو بیچ میں کہیں ہے نہیں تھے, یہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے اور اس میں تلخ کلامی ہوئی, آواز بلند ہو گئی. قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ رسول اللہ کی موجودگی میں بھی جس نے آواز بلند کی, رسول اللہ سے تو بدتمیزی کا تو سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوتا, ان کی موجودگی میں بھی آپس میں لڑے تو فارغ.
بخاری کے الفاظ ہیں، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ کئی دفعہ یہ کہتے تھے عمر تھوڑا تو اونچا بولو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنا ڈر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگلی آیات نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، مغفرت ہے۔ اور یہ آیت آج بھی روزہ شریف کے باہر جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں۔ آج بھی اگر کوئی قبر رسول کے پاس اپنی آواز کو بلند کرے گا، چاہے وہ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کرے، اس کے اعمال حقارت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے شرطے کھڑے کیے ہوتے ہیں نا، ایک تو زیادہ وہ جھمگٹا نہیں لگانے دیتے، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا، قبر رسول پہ حاضری دیں اور نکل جائیں۔ یہ پاکستانی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے وہ لائن پھنس جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو اس سے منع کیا ہے۔ سلام عرض کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام سے ثابت ہے، الموطا امام مالک کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، کہ وہ قبر رسول پہ حاضر ہو کے سلام عرض کرتے تھے، اور سیدنا ابو بکر عمر کے آگے بھی السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، اور پھر آگے چلے جاتے تھے۔ یہ جو مطلب اس طرح، اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جو شرطے انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ اشاروں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اونچی آواز میں بول جائیں، وہاں پہ لوگوں کو منع بھی کریں گے نا، ایسے ایسے کر کے کریں گے، ان کو باقاعدہ اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو اس طریقے سے بلند نہیں کرنا وہاں پہ۔ اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں جی، او جی جالیاں نو کانڈ کر کے کھلوتے ہوندے نے۔ یار یہ آپ کو کس نے چیز بتا دی ہے؟ اللہ کے بندو، اگر آپ اس کو فزیکلی گستاخی بھی سمجھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تو ان جالیوں سے کم از کم 5 مختلف ہرڈلز کے پیچھے قبر مبارک ہے۔ یہ جو لوگ قبر مبارک کے لیے جاتے بھی ہیں نا زیارت کے لیے، وہ قبر تک کوئی بھی نہیں پہنچتا۔ قبر تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر اس کو سکیور کر دیا گیا، وہ ایک ڈیٹیل یعنی ہے، وہ حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے۔ یہ نور الدین زنگی والا واقعہ تو کہانی بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو ایک انگلی کے برابر موٹائی کی کوئی چیز ہو تو وہ سترا ہوتا ہے۔ اگر آپ سترا اپنے سامنے رکھ لیں 1 فٹ 1.5 فٹ اونچا اور 1 انگلی جتنا موٹا، تو آپ تو نمازی کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا وہ شمار نہیں ہوتا سترے کے پرلی طرف سے گزرے۔ تو جو قبر مبارک کی طرف اگر پیٹ کر کے کھڑے بھی ہیں تو جالیوں کا سترا ہے، یلو جالیوں کا سترا ہے، اس کے پیچھے گرین جالیوں کا سترا ہے، اس کے پیچھے کئی سترے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو کمر کہاں سے ہو رہی ہے؟ ورنہ تو اب ہم جہاں پہ بھی بیٹھیں گے تو پاکستان میں تو جب امام مسجد سلام پھیر کے پبلک کی طرف منہ کرتا ہے، تو پاکستان میں تو مدینہ شریف اور مکہ شریف آلموسٹ ایک جتنے اینگل کے اوپر ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہے، کیونکہ اتنے دور جب آئیں گے تو آپ وہ چند ڈگریوں کا فرق ہے۔ تو سارے یہ جو عاشقان رسول ہے یہ بھی کمر کر کے روضہ شریف کی طرف بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہاں سے نہیں کمر ہو رہی، کہتے ہیں دور ہے، دور نزدیک والا کیا معاملہ ہے، کمر تو ہو رہی ہے اگر آپ کی ڈاکٹرین مان لی جائے، تو وہاں سے بھی سترا تو ہے۔ تو یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں جی، کنڈ کیتی ہے جی انہوں نے، تو تہاڈی بزرگیاں نو چٹنا ہے، جڑے کنڈ کر کے کھلوتے نا ٹاؤ نا انہوں نے، اتھے کتے کے تہاڈے بزرگ نگاہ مارنے والے آون نا، وہ جی امام کعبہ گستاخ ہے، وہ پیچھے نماز نہیں ہوندی، تو سر امام کعبہ کو اٹھائے نا، غوث وقت کدھر غائب ہے؟ آئے نا نگاہ مار کے اٹھائے اور خود کھڑا ہو وہاں پہ، سب کہانیاں کرائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اور طرف چل پڑوں گا، ٹھیک ہے۔ تو بس ہم اس پہ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، آپ دیکھ لیں ہر چیز کتابوں میں ڈیفرنٹ ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ رائنا مت کہو، انظر نہ کہو، اور بات غور سے سن لیا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں جو کافر ہیں وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک، ان ینزل علیکم من خیر، کہ مسلمانوں تم پہ کوئی خیر کی بات نازل ہو،
یہ تو حسد کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تم پہ کیوں نازل ہوئی اور پیغمبر آخر الزماں بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، اس سے یہ کبھی بھی ان کو پسند نہیں ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے۔ اللہ نے لوگوں سے پوچھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا کہ پیغمبر کو کس قبیلے میں بھیجنا ہے، کس سٹیٹس میں بھیجنا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب یہ آیت نمبر جو 106 ہے، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، چونکہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں تعارف قرآن والے اپنے لیکچر کے اندر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں، ناسخ و منسوخ، لہٰذا میں آج اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جس سے شوق ہے تو وہ دیکھ لے، یہ قرآن کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے کہ قرآن میں بھی ناسخ و منسوخ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل فرمائیں جو بعد میں منسوخ ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتا دی کہ یہ ہماری سنت ہے، اور میں نے اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی بتائی ہیں کہ بعض اوقات ایسے احکامات نازل ہوتے ہیں جو ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں، بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کنٹینیو نہیں کرتا۔ ہماری شریعت اور جو اگلی شریعتیں ہیں ان میں بھی فرق ہے، اور ہماری شریعت کے اندر بھی کئی احکامات گریجولی چینج ہوئے۔ احادیث میں تو بہت زیادہ احکامات ہیں، قرآن میں بھی کچھ آیات ایسی ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے مسلمانوں پہ فرض تھا کہ وہ وصیت کریں کہ مرنے کے بعد مال اس طریقے سے تقسیم ہوگا، سورۃ البقرہ کے اندر۔ پھر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری وراثت کی تقسیم خود ہی فرما دی، تو اب وہ آیات منسوخ ہیں۔ اس حوالے سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اس میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے ناسخ و منسوخ کے اوپر، اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 آیات قرآن میں ایسی ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں، اور ان کی ناسخ آیات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، اور اگر آپ ان کو بھی دقت نظر سے دیکھیں تو وہ وقتی احکامات ہیں، جس میں سے ایک میں نے یہ بتائی۔ اسی طریقے سے سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے، پھر آیت نازل ہوئی کہ اب اللہ نے تمہاری کمزوری کو جانچا ہے، تو اب ایک مسلمان 2 کافروں پہ بھاری ہوگا، جو ریشو پروپورشن نہیں وہاں پہ بیان ہوئی۔ یعنی ظاہر جب تعداد بڑھ گئی تو پھر 125 جو صحابہ مکے میں تربیت یافتہ تھے، اس طرح کے صحابہ تو بعد والے نہیں تھے نا، تو اوورآل ریشو پروپورشن گر گئی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 125 کو کوئی فرق لگ گیا تھا، وہ 125 تو جاندار ہی تھے، لیکن اب 125 میں جب 1025 ایڈ ہوں گے، اس لیول کے نہیں ہوں گے، تو ریشو تو نیچے ہی آئے گی نا۔ وہ 125 جو ہیں وہ 10 پہ ہی بھاری ہیں، لیکن بعد والے اس لیول کے نہیں ہیں۔ تو اب یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ناسخ و منسوخ کو اس حوالے سے اس میں بریف کیا۔ بس اس کو آیت کو کور کر لیتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دیں، نأتی بخیر منہا، تو اس سے بہتر آیت پھر ہم لے آئیں گے قرآن کے اندر، او مثلہا، یا کم از کم اس کے برابر۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اپنی تقدیر کا بھی محتاج نہیں ہے۔ دیکھیں نا جناب، وہ رول اپنی جگہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، لیکن وہ کلمات کون سے ہیں؟ جو اللہ نے فکس کر لیے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے اپنی تقدیر میں یہ چیز لکھی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اس معاملے کو میں اس طرح ٹرانسفر کر دوں گا، تو وہ تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ اس تقدیر کی ایگزیکیوشن بعد میں ہوئی ہے، پہلے پورشن کی ہوئی تھی۔ قرآن تو لوح محفوظ میں پہلے ہی موجود ہے، آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں تو میں نے کئی ایک حوالے پیش کیے ہیں سورۃ البقرہ کے بارے میں کہ وہ تو انسانوں کی پیدائش سے پہلے، جنات کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی تھی سورۃ البقرہ۔ تو اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے۔ بس اس کو اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ زیادہ ڈیٹیل کے لیے آپ قرآن کلاس جو ہماری تعارف والی تھی اس میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی پشت پناہ ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ حقیقی پشت پناہ مددگار اللہ ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ اسباب مقرر کیے ہیں، یعنی ماں باپ انسان کے پشت پناہ ہیں،
اس کے بہن بھائی اس کے لیے پشت پناہ ہے اسباب کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کیے میں، لیکن جو اب مر گیا وہ تو پشت پناہ نہیں نا کسی کا ہو سکتا. ظاہری اسباب تو وہی ہیں جو زندہ لوگ ہیں، آپ ان کو چاہے وہ کافر بھی ہیں آپ ان کو بھی سبب کے طور پہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جو مر چکا ہے اس کو اب آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنے رسول سے بھی اسی قسم کے سوالات کرو جس طرح کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے رسول کو تنگ کیا تھا؟ وہ سورۃ البقرہ میں آپ واقعہ تو سن چکے ہیں نا کہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو کڈی لمبی کہانی پھر یہودیاں نے کرائی کہ اچھا یہ پوچھ کے بتائیں، یہ پوچھ کے بتائیں. تو مسلمانوں کو یہ ٹرین کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسے سوال والا معاملہ نہیں کرنا جس طرح کا انہوں نے کیا. اب یہ بھی ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، پچھلے دنوں ہماری اس کے اوپر ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے. کیا علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے؟ اس طرح کی آیات کا وہ سہارا لے کے کہتے ہیں جی زیادہ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے علماء نے، ٹھیک ہے. تو اور یہ بھی وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوال آپ ان کے مسلک کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مرضی کے کریں تو کہیں گے جی اور کریں، جیسے ہی آپ اعتراض کریں گے کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان کو جواب نہیں آتے ہوتے. اور وہ کہتے ہیں قرآن میں بھی ہے، تو یہ تو نبیوں کے لیے آیا، اور اس کی حکمت بھی سورۃ المائدہ کے اندر آگے بیان ہوگی کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس دوران آپ زیادہ سوال نہ کرو، ورنہ پھر وہی نازل ہوگی، تمہیں سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، پھر تمہیں برے لگیں گے. اور وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، لوگ اس لیول پہ بھی اترتے تھے، یا رسول اللہ بتائیں میرا باپ کون ہے. یعنی اگر کسی کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، وہ حلال ہی نہیں، نعوذ باللہ، تو وہ اس قسم کے سوالات بھی پوچھتے تھے. پھر اللہ نے کہا کہ اس طرح کے جواب پھر تمہیں دیے تو تمہیں بات بری لگے گی. اگر واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو قرآن کے نزول کے دوران اس طرح کے سوالات مت کرو، ورنہ جب تمہیں یہ جواب دیے جائیں گے تو تمہیں برا لگے گا. تو پیغمبر اس لیے نہیں آتے کہ وہ تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے تو بتاؤ کدھر ہے، یا فلاں جگہ خزانہ دفن ہے بتائیں وہ کس جگہ پہ دفن ہے. پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے امام بنا کے بھیجے جاتے ہیں، ان کاموں کے لیے نہیں آتے. تو یہ صحابہ کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس طرح کے سوالات نہیں کرنے. باقی وہ کلپ دیکھیں، اس میں میں نے کئی اور باتیں کی ہیں جو آج میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کیا علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے، تو سر تواڈے 14 طبق روشن ہو جان گے، تسی وہ کلپ ویکھو، ٹھیک ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدل دے ایمان کو کفر کے ذریعے، یعنی اللہ نے ایمان دیا تھا وہ ایمان بیچ کے اب کفر خرید رہا ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو ایسا شخص راہ راست سے بھٹک گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بہت سے اہل کتاب ایسے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، وہ تلے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ تمہیں کافر بنا دیں ایمان لانے کے بعد. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. خود تو وہ کافر ہوئے ہی ہیں، صرف اوپر سے ایمان قبول کیا ہے، اندر سے کافر ہیں. وہ یہ بھی چاہتے ہیں جس بلی کی دم کٹ جائے نا اس کی خواہش ہوتی ہے ساری بلیوں کی دم کٹ جائے، تو تم بھی ان کے ساتھ برباد ہو جاؤ. وہ چاہتے ہیں حسدم من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے جی کے اندر چھپایا ہوا ہے ان کے اندر، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کو یہ پتہ بھی چل چکا ہے یہ الحق ہے قرآن. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، نبی علیہ السلام حق ہیں، آپ علیہ السلام سچ ہیں، اس کے باوجود فاعفو، تو آپ معافی کی روش ان کے ساتھ اختیار کریں، وصفحو، اور درگزر کرتے رہیں، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. اللہ کا حکم کیا آ جائے کہ آپ کو اجازت مل جائے قتال کرنے کی، اس وقت تک ویل لیفٹ کریں، کنفرنٹریشن کو اوائڈ کریں. جس طرح کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا جھومے گی. ویسے اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے لوگ جھومیں گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب ہے، ٹھیک ہے. کنفرنٹریشن اوائڈ کریں. جن کی جس طرح علماء یہود کی مسندیں سٹیک پہ لگی تھیں، اس وقت ہمارے علماء سو کی مسندیں بھی سٹیک پہ لگی ہوئی ہیں. انہی کے باوجداد تھے نا وہ بڑے، انہوں نے وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ کیا، تو ہم تو پیغمبر کے نمائندے ہیں، تو ہمیں ہی کہاں پہ قبول کریں گے؟ پیغمبروں کو قبول نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، یہودیوں نے کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا.
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا۔ پھر ساتھ لوگوں نے دیکھا ہے نا، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، 3 میں غزوہ احد، 5 میں غزوہ خندق، 6 میں صلح حدیبیہ اور کافروں نے مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک۔ رومن امپائر نے بھی مسلمانوں کا روب قبول کر لیا، اور 1.5 لاکھ کی فوج صرف 30,000 صحابہ کے ڈر سے رومن امپائر کا ہیڈ کیسر روم وہ بارڈر سے پیچھے بھاگ گیا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں 14 ہجری کے اندر جا کے 14-15 ہجری کے اندر یرموک اور قادسیہ بھی ہو گئی ہے، اور دونوں سپر پاورز، یعنی یہ 16-17 سال کے اندر پوری دنیا تل پٹ ہو گئی ہے۔ لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو صرف تسلی ہیں۔ کسی نے سوچا تھا کہ ان آیات کے نزول کے 10-12 سال کے اندر یہ سب کچھ ہو بھی جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے الہدا قرآن کے ساتھ اپنے نبی کو مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اس بات کا برا مان جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔